السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے تختی نمبر 14 پارٹ 2 پڑھا تھا، جس کے اندر ادغام اور حروف یرملون کے بارے میں آپ کو مکمل طور پر میں نے بتایا تھا۔ آج تختی نمبر 14 اور پارٹ 3 کے اندر ہم اقلاب کا قاعدہ پڑھیں گے۔ آپ کو میں بتاؤں گا اقلاب کا قاعدہ کہاں لگے گا، اقلاب کیسے کرنا ہے، اور قرآن پاک میں بھی ہم اقلاب کا قاعدہ کریں گے۔ وہ آئیے سیکھتے ہیں۔ اس تختی کو پڑھنے سے پہلے 2 لائنیں ادغام کی ہمیں پڑھنی ہے، تاکہ پچھلا سبق ہمارے ذہن میں رہے، پھر آگے والا سبق بھی ذہن میں رہے گا۔ اگر پچھلا سبق نہیں دہرائیں گے تو آنے والا سبق جو ہے وہ بھی مکمل طور پر ذہن میں نہیں بیٹھے گا۔ تو 2 لائنیں ہم ادغام کی پڑھیں گے، اس کے بعد اقلاب کا قاعدہ میں شروع کروں گا، آپ کو بتاؤں گا۔ آئیے اس تختی کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برحمت منہ سراجا منیرا حطۃ نغفر لکم خلق نعیدہ محمد رسول اللہ رؤوف رحیم مصدقا لما ویل لکل۔ یہاں تک قاعدے ادغام کے لگ رہے تھے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے، یا تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، یا تنوین کے بعد نون آ رہا ہے، یہاں تنوین کے بعد نون آ رہا ہے، غنہ ہو رہا ہے، یہاں تنوین کے بعد را آ رہا ہے، را پر غنہ نہیں ہوگا، یہاں تنوین کے بعد را آ رہا ہے، غنہ نہیں ہوگا، اور یہاں پر تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، غنہ نہیں ہوگا، یہاں تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، غنہ نہیں ہوگا۔ تو یہ حروف یرملون تھا جس میں ہم نے غنہ کرا۔ وہ 4 حروف تھے، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یہ مکمل تو 6 ہیں، لیکن جن میں ہم نے غنہ کرا ہے وہ حروف ہیں 4۔ ٹھیک ہے، را اور لام میں غنہ نہیں کریں گے، باقی 4 حروف میں غنہ کریں گے۔ 4 حروف کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے، یا، میم، نون، واو، یہ 4 حروف ہیں جن میں غنہ کریں گے۔ آئیے اقلاب کا قاعدہ پڑھتے ہیں۔ میم نون زیر من، با عین زبر با، میم با، دال زیر دی، میم بعدی۔ یہاں دیکھیں، نون ساکن کے بعد با آنے کی وجہ سے اقلاب ہوگا۔ اس پہلی میم کو دوسری میم سے ملا کر پڑھیں گے۔ میم نون زیر من، با قاف زبر بق، میم بق، لام زیر لی، میم بقلی، ہا الف زبر ہے، میم بقلی ہے۔ یہاں تنوین کے بعد نون ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر بھی اقلاب ہوگا، اور ہا پر الف مدہ کھینچیں گے، قاف پر قلقلہ ہوگا۔ حمزہ نون زبر ان، با حمزہ زیر بی، ام بی، ہا میم پیش ہم، ام بی ہم۔ اب یہاں دیکھیں، نون ساکن کے بعد پھر با آ گیا، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اقلاب ہوگا، یعنی حمزہ کو میم سے ملا کر پڑھیں گے، اور اس حمزہ کو جھٹکا لگا کر پڑھیں گے، کیونکہ حمزہ ساکن ہے، ہمیشہ جھٹکا لگا کر پڑھیں گے، با پر جھٹکا لگے گا۔ لام زبر لا، یا نون پیش یون، لیون، با زبر با، لیوم با، ذال نون زبر ذن، نون زبر نا، ذنّا، لیوم بذنّا۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد 12 حرف اقلاب ہے، اس لیے یہاں پر غنہ کریں گے۔ قوف واو زبر قو، لام 2 زبر لن، قولن، با زبر با، قولم با، لام یا زیر لی، قولم بلی، غین 2 زبر غن، قولم بلیغن۔ یہاں دیکھیں، تنوین کے بعد با آ رہا ہے، اقلاب ہوگا۔ خا زبر خا، با یا زیر بی، خوبی، را 2 زبر رن، خبیرن، با زبر با، صاد یا زیر سی، بصی، را 2 زبر رن، بصیرن۔ اب رواں پڑھیں گے، خبیرم بصیرن۔ رن نہیں پڑھیں گے، رم پڑھیں گے، میم سے ملا کے حرف با آ رہا ہے تنوین کے بعد۔ جیم نون زبر جن، نون زبر نا، جنّ، تا 2 زیر تن، جنّتن، با زیر بی، را با زبر رب، برب، واو زبر و، برب و، تا 2 زیر تن، بربوتن، جنّتن بربوتن۔ یہاں تنوین کے بعد حرف با آ رہا ہے، اقلاب ہوگا۔ نون میں بھی غنہ کریں گے، اور با میں قلقلہ کریں گے، کیونکہ یہ حرف قلقلہ میں سے قاف طا با جیم دال 11ویں تختی میں جو ہم نے حرف قلقلہ پڑھے تھے۔
کیف زیر کی، را الف زبر را، کی را، میم دو زیر من، کرامن، با زبر با، را زبر را، برا، را زبر را، برا، تا دو زیر تن، براراتن، کرامن براراتن، کرامن براراتن۔ یہاں دیکھیں تنوین کے بعد حرف با آ رہا ہے، اقلاب ہوگا، من نہیں پڑھیں گے، مم پڑھیں گے میم سے ملا کر، اور با را۔ پھر یہ 3 دفعہ جو حرکت آ رہی ہے ان تینوں کو جلدی ہم نے پڑھنا ہے، اور تنوین و گنہ نہیں کرنا، را پہ الف مدہ لگے گا۔ ہا لام زیر حل، لام دو پیش لن، حلن، با زیر بی، حلم بی، ہا کھڑا زبر ہے، حلم بہا، ذال الف زبر ذا، حلم بہذا۔ یہاں دیکھیں تنوین کے بعد حرف با آ رہا ہے، اقلاب ہوگا، ہا کھینچیں گے، ذال کھینچیں گے، الف مدہ ہے۔ صاد میم پہ سم، میم دو پیش من، سمن، با قاف پیش بک، میم دو پیش من، بکمن، سمم بکمن۔ تو یہاں پر تنوین کے بعد با آ رہا ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، اور میم میں پہلی میم میں بھی غنہ کریں گے سم اس طرح سے، کیونکہ میم مشدد ہے، ہمیشہ غنہ کریں گے۔ یہ تختی ہماری آج مکمل ہوئی ہے، تختی نمبر 14 پارٹ 3۔